السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہیگل کی جو جدلیات ہے اس نے اپنی جدلیات میں کبھی بھی یہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی، تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھیسز وغیرہ. لیکن اس بات کو لے کے یہ والا تاثر دینا کہ ہیگل کا جدلیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بات سرے سے غلط ہے. اور ایک یہاں پہ یہ رویہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ کچھ فلاسفر یا کچھ ادبی شخصیات وہ جان بوجھ کر کسی دوسرے کی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرتی تاکہ ان کا ایک اپنا پرسنل آئیڈینٹی قائم رہ سکے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہیگل نے اسی لیے نہیں استعمال کی، ورنہ تو جو ہیگل نے اپنی جدلیات میں جو ٹرمینالوجیز استعمال کی ہیں اس کے سارے کام کو ایک ساتھ رکھ کے دیکھا جائے تو جو فیچے کی جو یہ ٹرمینالوجی ہے اس کی یہ سمپلیفیکیشن ہے، اس کا تو مطلب یہی بنتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر لینگویج کے اپنے کچھ بیریئرز ہوتے ہیں، اور اسی لینگویج کے بیریئرز میں اصل کنسیپٹ کو ہی نگیٹ کر دینا یہ کس حد تک درست ہے؟ میں اس کو کس حد تک صحیح سمجھاؤں؟ کائنڈلی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا. شکریہ. جی آپ کاشف بالکل درست سمجھے ہیں کہ اس نے ٹرمینالوجی مختلف استعمال کی تھی. تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھسس کی ٹرمینالوجی اس نے استعمال نہیں کی تھی. اور مگر یہ تو بالکل غلط بیانی ہوئی کہ کیونکہ اس نے یہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی تھی لہٰذا اس کا ڈائلیکٹک سے، جدلیات سے کوئی تعلق نہیں تھا. جس طرح سے ٹرمینالوجی اب یہ استعمال کی جاتی ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس، اس کے دو ویریبلز ہیں نا. ایک وہ تھی جو فیچے کی ڈائلیکٹکس ہیں، وہ تو نہیں ہے، اس کی تو ہم ایڈوکیسی نہیں کر رہے، اس کے تو خلاف ہی تھا ہیگل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے اس نے ان چیزوں کو سمجھا تھا اس نقطہ نظر سے وہ اتفاق نہیں کرتا تھا. یہ بات درست، اس حد تک بات درست ہے. اور اس نے کبھی بھی یہ والی اسپیسیفک ٹرمز نہیں استعمال کی تھی. مگر یہ بات بالکل ہی غلط ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ ہیگل کا جو نقطہ نظر تھا وہ اس کا کوئی جدلیات سے تعلق ہی نہیں تھا، اور اس کی یہ سوچ نہیں تھی کہ تاریخ ہو یا انسانی فکر ہو یا اپنا قدرت کے قوانین ہوں، ان کا وہ تمام مختلف یہ پہلو زندگی کے یا اس کائنات کے پہلو جو ہیں ان کی بنیاد، ان کی تبدیلی کے اصول جو ہیں وہ ڈائلیکٹیکل ہیں. یہ ہیگل کا آئیڈیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہیگل کا آئیڈیا ہے کہ تمام کائنات کے قانون کی تبدیلی کے قانون ایک یکساں ہیں، ایک ہی ہیں، اور وہ ڈائلیکٹیکل ہیں. یہ بہت بڑا تصور ہے، بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اس چیز کو سمجھے بغیر، اس تھیسس کو لیے بغیر یا اس آرگیومنٹ کو لیے بغیر ہیگل کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر ہیگل یہ نہیں ہے تو پھر ہیگل ہے کیا؟ کوئی مجھے یہ سمجھا دے. اگر یہ ہیگل نہیں ہے تو پھر کیا ہے ہیگل؟ تو یہ میرا خیال ہے بالکل نان سینسیکل سی بات کی جا رہی ہے کہ ہیگل کا ڈائلیکٹک سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں دیکھو یار، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں اور ٹرمینالوجی، فلسفے میں کوئی اسٹینڈرڈائز ٹرمینالوجی تو ہوتی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرا لیتا ہے. مثال طور پہ جو ارسطاٹل اپنی اپسٹمالوجی بتاتا ہے اس کو نیچرلزم ہم کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی نیچرلزم کو مٹیریلزم کہتے ہیں. اب دونوں چیزوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ ظاہری بات ہے مٹیریلزم کی پھر آگے کئی ڈیولپمنٹس وغیرہ ہوئی، مگر ٹرمینالوجی بالکل مختلف یوز ہو رہی ہے. ایون آپ دیکھیں ایک فلاسفر جو ہے وہ ایک ہی تصور کو بیان کرتے ہوئے دو ٹرمز، مختلف ٹرمز استعمال کر جائے گا، انکلوڈنگ کارل مارکس، انکلوڈنگ ایمینوئل کانٹ، انکلوڈنگ ہیگل ہمسیلف. کیونکہ اسٹینڈرڈائزیشن جب نہیں ہوتی ٹرمز کی تو کسی ایک تصور کے لیے کبھی کبھار دو ٹرمز بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اور کیونکہ زبانیں مختلف ہوتی ہیں تو ایسا کئی دفعہ ہو جاتا ہے. مثال طور پہ کمیونزم جو ہے وہ جرمنز اس ٹرم کو استعمال کرتے تھے، اور سوشلزم جو ہے وہ اسی ٹرم کی، اسی تصور کو فرینچ جو ہے سوشلزم کہتے تھے اور جرمنز جو ہیں وہ کمیونزم کہتے تھے. پھر بعد میں جا کے یہ ہوا کہ سوشلزم کو ایک مرحلہ سمجھا گیا کمیونزم تک پہنچنے کے لیے. مگر 19 سینچری میں جب کارل مارکس نے لکھنا شروع کیا تھا تو جو فرینچ ریڈیکلز تھے وہ سارے اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے، اور جو جرمن ریڈیکلز تھے وہ سارے اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے تھے. مگر دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ نجی ملکیت ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں تھا مسئلہ کہ بھئی وہ پارلیمانی رستہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وغیرہ، یہ نہیں ایشو تھا، یہ تو بعد کی ڈیبیٹ ہے ساری. دونوں کا ایک ہی مشن تھا.
تو اس طرح یہ دو مختلف ٹرمز ڈیولپ ہو گئی ایک ہی تحریک کی، کیونکہ دو مختلف ملکوں میں چل رہی تھی، ان مختلف ملکوں کی اپنی اپنی انٹلیکچوئل ہسٹری تھی، تو انہوں نے اپنی اپنی ٹرمز استعمال کرنی شروع کر دی. اور کیونکہ یہ لینگویجز آپس میں بڑی ملتی جلتی ہیں کہ ساری لیٹن زبان کی ڈرائیوڈ لینگویجز ہیں اور ایک دوسرے سے ٹرمز ہر وقت یہ بورو کرتے رہتے ہیں، تو دونوں ٹرمز جو ہیں وہ انگریزی میں بھی یوز ہوتی ہیں، جرمن میں بھی یوز ہوتی ہیں، یا فرینچ میں بھی یوز ہوتی ہیں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ٹرم جو ہے دو مختلف معنوں میں لی جاتی ہے. مثال طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا مٹیریلسٹ قسم کا آدمی ہے، تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے کہ وہ بڑا یہ کیا کہنا چاہیے گریڈی قسم کا آدمی ہے، وہ بڑا خود غرض قسم کا آدمی ہے، وہ بڑا دولت کو پسند کرنے والا آدمی، چیزوں کو پسند کرنے والا آدمی، اشیاء پسند کرنے والا آدمی. مگر جب ہم فلسفے میں ٹرم استعمال کرتے ہیں مٹیریلسٹ فلسفی، تو اس کا بالکل ہی اور مطلب ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ مٹیریلسٹ وہ ہے جو کہ دولت کو پسند کرے. یہ بالکل دو مختلف معنوں میں. اسی طرح ہم آئیڈیلسٹ لفظ استعمال کرتے ہیں، جب ہم فلسفے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہماری بالکل ہی اور معنی ہوتی ہے اس کی، اور جب ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں یار وہ بڑا آئیڈیلسٹک ینگ مین ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ فلسافیکلی آئیڈیلسٹ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آئیڈیلز کو پورا کرنا چاہتا ہے، یار وہ دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا. اور جب ہم فلسفی میں استعمال کرتے ہیں آئیڈیلسٹ، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ آئیڈیاز کی اپنی میٹر سے علیحدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہے. بالکل ہی اور چیز اپسٹمولوجیکل ڈیبیٹ بن جاتی ہے وہ. تو اس طرح ایک کانسیپٹ کے لیے دو ٹرمز بھی استعمال ہوتی ہیں، ایک ٹرم دو کانسیپٹس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ یہ لینگویج کی اپنی کچھ کنفیوژنز وغیرہ ہیں اپنی جگہ. مگر ہمیں ان لینگویج کی کنفیوژنز کے نتیجے میں کانسیپچل کنفیوژن نہیں پیدا کرنی، جو کہ یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اس نے ٹرمینالوجی ڈفرینٹ یوز کی، مگر ایکسپلین وہ یہی بات کر رہا تھا کہ تمام کائنات کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری نظریات میں تبدیلی ہو، ہماری انسانی سیاست اور سوچ میں تبدیلی ہو، یا وہ قدرت کے اندر تبدیلی ہو، ان تینوں مختلف قسم کی تبدیلیوں کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں. اور میں نے ہیگل کی اوریجنل سارا وہ فینومینالوجی آف مائنڈ پڑھی، اور پھر ہیگل کی سائنس آف لاجک پوری تو نہیں پڑھی، مگر اس کو میں نے بہت مطلب اس میں سے کافی لمبے لمبے حصے پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ ساری یہی ہے. سائنس آف لاجک میں وہ یہ کہتا ہے کہ لاجک کی تمام کیٹیگریز جو ہیں، مختلف کیٹیگریز، ان کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلیکٹیکل ہے، جو پلیٹو والی بات تھی. ایک اتنا بڑا آئیڈیا ہے اس کا کہ تمام چیزوں کا، تمام بیسک کیٹیگریز آف لاجک کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلیکٹیکل ہے. اب یہ وہی بات ہے جو ایک طرح سے پلیٹو نے کی تھی کہ تمام چیزوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلیکٹیکل ہے، جو کہ اوپر جا کے دا ون یا دا گڈ بنتا ہے یا دا پرفیکٹ بنتا ہے، رائٹ. جو پلیٹو کی ڈائلیکٹیکل میتھڈ تھا کہ وہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے، ٹرائنگل کے اوپر ون ہے، ون سے ساری کیٹیگریز مختلف جو ہیں وہ نکلتی ہیں. تو یہی آئیڈیا ہیگل بھی اپلائی کر رہا ہے، مگر ایک مختلف طرح سے. تو اس سے یہ نان سینسیکل بات بن جاتی ہے. پوری ہیگل کی سائنس آف لاجک جو ہے، جو اتنی بڑا اس کا اور مشکل کتاب ہے، اس کا پورا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس چیز کو ڈینائی کر دیں کہ ہیگل کا ڈائلیکٹک سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. کوئی پھر تک ہی نہیں بنتا، ہیگل کو سمجھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بنتا.